خدا کے لیے فاروق کو مت مارو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں اپنے قبیلے کی لڑائی میں ہماری زندگی برباد کر رہے ہو؟ شاذین کہنے لگا بکواس بند کرو، اپنی شرم نہیں آئی تمہیں قبیلے کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ پھر دعا سے کہنے لگا اپنی رضامندی سے مجھ سے نکاح کر رہی ہوں یا پھر جان سے مار دوں تمہارے باپ اور بھائی کو؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ دعا یوں تھی کہ جیسے کوئی بے جان وجود ہو، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگی میرے بابا کو اور بھائی کو کچھ مت کہنا، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی فاروق اور سلیمان چلا اٹھے تھے، نہیں دعا، تم اس کمینے کے ساتھ شادی نہیں کرو گی۔ یہ بات فاروق نے کہی تھی، سلیمان بھی چلا رہے تھے، تبھی شاذین نے گولی چلا دی تھی، فاروق کے بازو پر چلائی تھی۔ وہ بلبلا اٹھا تھا، یہ دیکھ کر دعا کی جان نکلی تھی، میں کروں گی تم سے نکاح، خدا کے لیے میرے بھائی کو گولی مت مارو۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، یہ جان چکی تھی کہ شاذین صرف دھمکی نہیں دے رہا، وہ دعا کو بھی جان سے مار ڈالے گا۔ اس بار تو سلمان بھی چپ ہوئے تھے، وہ اس دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ بہرحال دعا کا نکاح جیسے ہی شاذین سے ہوا تھا، اس نے دعا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہوئے مولانا صاحب سے نکاح نامے بھی پکڑ لیے تھے، اور آپ آہستہ آہستہ شاذین کے سارے گارڈز حویلی سے باہر نکل چکے تھے اور دعا کو گھسیٹتے ہوئے وہ اپنی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دعا خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جیپ تک لے آیا تھا، مگر شاذین کی گرفت سے آگے وہ بالکل بھی بے بس ہو چکی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی میں بٹھاتا سیدھا اپنی حویلی میں لے کر آیا تھا۔ سارے راستے وہ آرام سے نہیں بیٹھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شاذین اس کا بازو نہیں چھوڑ رہا تو ایک ہاتھ میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ شاذین کی گردن کی جانب کیا تاکہ وہ اس کی گردن دبوچ سکے، مگر اس سے پہلے ہی شاذین نے اس گاڑی کو بریک لگا کر اسے وہیں سیٹ پر گرا دیا تھا اور خود اسے گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کر کہنے لگا کہ بہت پر نکل آئے ہیں نا تمہارے امریکن بلی، تم جیسی لڑکیوں کو تو یہی تربیت دی جاتی ہے وہاں امریکہ میں کہ اپنے شوہروں کو کیسے پوچھا جاتا ہے اور بدتمیزی کی جاتی ہے، مگر یہاں بھی میں ہوں، میرا نام شاذین ہے خانزادہ، ایسے ایسے پارٹ پڑھاؤں گا تمہیں کہ تم سیدھی لکیر ہو جاؤ گی۔ اس کی ڈانٹ سن کر تو دعا تھوڑی دیر گھبرا چکی تھی اور گاڑی مکمل لاک کی تھی، وہ گاڑی سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے لے کر وہ سیدھا اپنا گھر پہنچا اور شاذین سامنے ہی شاذین کی ماں پہلے ہی گھبرائی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، سر پر سلیقے سے چادر اوڑے، جیسے ابھی بھی جائے نماز سے اٹھ کر بیٹھی آئی ہو۔ شاذین نے جیسے ہی اس لڑکی کو نیچے گرانا چاہا، شاہینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا، کہنے لگا کہ بہو ہے آپ کے دشمن نے ہمیں نیچا دکھانے کی سوچ رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی لے جائیں گے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اور میں بھی اس سلیمان خانزادہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر آیا ہوں اور اب ساری زندگی یہ اس گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو ترسے گی۔ یہ سن کر تو دعا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شاہینہ بیگم اسے کمرے میں لے گئی تھی اور فوراً ملازمہ سے کہا کہ جاؤ مرہم پٹی لے کر آؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ یوں چھینا چپٹی میں دعا کو کچھ زخم بھی ہو چکے تھے اور وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہینہ بیگم سے بھی اس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن جب اس نے شاہینہ بیگم کا اخلاق دیکھا تو اسے اپنی بدتمیزی پر ہی شرمساری محسوس ہوئی تھی۔ کھانے کا تو اس نے بالکل بھی نہیں دل کیا تھا۔ شاذین ابھی بھی غصے سے بھرا پڑا حویلی کے آنگن میں ٹہل رہا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلتی ملازمہ کو دیکھا تو وہ دوڑ کر کہنے لگا تھا کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ چھوٹے سردار وہ اماں بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ وہ دوڑ کر کہنے لگا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ مجھے اپنے کمرے میں دلہن کے روم میں چاہیے تھی، مجھے میرے کمرے میں چاہیے، جاؤ اس کو میرے کمرے میں پہنچ جاؤ۔ ملازمہ تو وہیں سے بھاگی تھی۔ شاذین بڑبڑا کر کہنے لگا کہ تمہاری ساری ہیکڑی نکالتا ہوں آج میں۔ دعا کو جب اس نے بتایا تو نفی میں سر ہلا چکی تھی کہ میں اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کی باقی تمام عورتوں کی طرح مجھے قید کر کے رکھ لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں اس گھر کی عورتوں کی جیسی نہیں ہوں۔ وہ منع کرتی رہ گئی تھی اور کپڑے بھی اس نے بالکل نہیں بدلے تھے۔ وہ اسی حالت میں ہی شاذین کے کمرے میں گئی تھی، جسے دیکھ کر تو شاذین کو اور بھی غصہ ہائی ہوا تھا۔ زین کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، وہ دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ دروازہ بجانے کے باوجود بھی جب دروازہ نہ کھلا تو وہ ایک جانب بیٹھ کر ہانپنے لگی تھی۔ تبھی اتفاق تھا کہ اسے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دی تھی، بس وہ شاذین کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاذین کمرے میں آتا اس نے کھڑکی کھولی اور بیڈ کی چادر کو کھڑکی سے باہر باندھ کر نیچے کی جانب میں لٹکایا تھا اور کمرے سے باہر اترنے والی تھی کہ اس میں سے کسی
حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی صحن میں کود کر اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو تبھی کسی مضبوط جوان سے اس کا ٹاکرا ہوا تھا۔ جیسے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کا تازہ بنا ہوا شوہر شاہزین خانزادہ کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، اچھا تو یہ ہے تمہارا کلچر، نافرمان عورت، شوہر کے کمرے سے بھاگ رہی ہو۔ شاہزین خانزادہ کے چنگل سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کہاں تک بھاگ کر جاتی؟ جب تمہارے باپ اور بھائی کے سامنے میں تمہیں اٹھا کر لے کر آ سکتا ہوں تو تمہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کمرے میں گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، اور کمرے میں آتے ہی اس نے گلدان اٹھایا تھا۔ کہنے لگی کہ خبردار، جو مجھ سے زبردستی کی تو تمہاری میں جان لے لوں گی۔ میں تمہیں اپنے شوہر نہیں مانتی، اور اگر مجھ سے زبردستی حق وصول کرنے کی کوشش بھی کی تو میں کورٹ جاؤں گی، تمہیں کورٹ کچہریوں کے چکر لگواؤں گی۔ اور مگر شاہزین بلند آواز میں کہہ کر لگا گیا تھا، اچھا تو پھر؟ اور وہ اسے دیکھنے لگا، تم میرے اس کمرے میں ایک ہی قدم سے باہر نہیں نکال سکتی، تمہارا جینا مرنا اب یہی کمرہ ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور وہ پھر چلائی تھی کہ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ شاہزین اسے بیڈ پر دھکا دے کر کہنے لگا تھا کہ مجھے کیا تم نے جسم پر بھوکا سمجھ رکھا ہے؟ اسی جسم کے لیے بھوکے تو تمہیں وہاں مغرب میں ملیں گے، جہاں عورتیں آدھ ننگے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں اور مرد ان کے وجود سے اپنی آنکھیں سینکتے تھے۔ مجھے عورت ذات کے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں، سمجھی؟ تم شاہزین خانزادہ تم جیسی لڑکی کو صرف ضد کے تحت گھر میں لایا ہے، محبت کے گوڑے ڈوب کر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور دعا وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ یہ وہ کپڑے پہن کر تو بالکل بھی نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ کچھ سوٹ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ سبھی قمیض اور ٹراؤزر تھے، سر دوپٹہ تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر تو اسے چڑچڑی سی آئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا روایتی عورتوں والا لباس لے کر آئی ہو؟ میں تو یہ سب نہیں پہننے والی، مجھے اپنے لیے اپنے انداز کے کپڑے آرڈر کرنے ہیں۔ ملازمہ نے شہینہ بیگم کو بتایا تو وہ اسے اس کا موبائل دے چکی تھی، اور راتوں رات ہی دعا نے اپنے لیے کپڑے آرڈر کیے تھے، اور صبح حویلی کے دروازے پر پارسل آ چکا تھا، جن میں سے اس نے وہی شرٹس اور ٹراؤزر تھے، جینز تھی۔ اور رات کو شاہزین اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اور اگلی صبح بھی سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ جب دعا کمرے سے باہر آئی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی حرکتوں سے ان سب کو سچ کر کے رکھ دے۔ جب اسے بغیر دوپٹے کے بال کھولے شرٹ ٹراؤزر میں شاہزین نے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور غصے سے چائے کا کپ اس نے زمین پر پٹکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس گھر میں ہی رہو گی، تو اب تم وہی کپڑے پہنو گی جو باقی سب شریف عورتیں پہنتی ہیں۔ مگر دعا کے کہنے پر، اوہ ہیلو مسٹر، تم نے مجھے اس گھر میں زبردستی میرے باپ اور بھائی کی زندگی کی دھمکی دے کر رکھا ہے، لیکن اب تم مزید مجھ پر کوئی مرضی نہیں چلا سکو گے۔ میرے جو من میں آئے گا میں وہی پہنوں گی۔ شاہزین کو غصہ آ چکا تھا، اور وہ اس کے غصے سے بالکل بھی ناواقف تھی۔ کہنے لگا، اچھا میں دیکھتا ہوں کیسے پہنتی ہوں۔ پھر وہ اسے کمرے میں لا چکا تھا، اور کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، اور میں سب کچھ میرے سامنے ہی جچتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس وجود کو میرے علاوہ کوئی دیکھے۔ یہ سب کچھ پہننا ہے تو اکیلے کمرے میں میرے سامنے پہنا۔ اس سے پہلے کہ دعا کچھ کہتے، اس نے فوراً ہی دعا کے ان سارے بے ڈھنگے کپڑوں کو چیر پھاڑ کر آگ لگا دی تھی، اور قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ دوپٹہ دے کر کہنے لگا کہ ابھی پہن کر آؤں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے وہ کپڑے پہن لیے تھے، اور دوپٹہ اس نے کندھے پر ڈالا تھا، مگر شاہزین نے اس دوپٹے کو اس کی گرد حائل کر کے اسے پھر سر پر بھی کروایا تھا، اور کہنے لگا کہ کبھی دین پڑھا ہو تو تمہیں پتہ ہونا کہ عورت عزت ہی اس میں ہوتی ہے جو اسے سر پر دوپٹہ کروا کر باہر لایا تھا۔ بلا شبہ وہ ان کپڑوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی، اور سب کے ساتھ مل کر اس نے کھانا بھی کھا لیا تھا، مگر کھانا کھانے کے بعد فوراً حویلی سے باہر جانے لگی تھی تو ایک بار پھر اسے شاہزین نے ٹوکا تھا کہ اب گھر کی عورتیں گھر میں ہی رہتی ہیں، بغیر مرد کے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، میں تمہیں لا کر دوں گا، منگوا کر دوں گا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے سکول
کا افتتاح کروانا ہے مسٹر شہزین خانزادہ۔ تم نے مجھ سے نکاح کرنا تھا، کر لیا۔ تمہارے کہنے پہ میں نے کپڑے بھی پہن لیے، لیکن اب تم میری بات بھی سنو گے اور مجھے وہ سکول اوپن کروانے دو گے، ورنہ میں تمہاری زندگی یقیناً بنا کر رکھ دوں گی۔ ایک بار پھر اس کی دھمکی سن کر شہزین نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی اور پھر ہنس کر کہنے لگا، جب سے اس گھر میں آئی ہو دھمکیاں ہی دیتی جا رہی ہو، حالتا تم سے ایک سوکھا ہوا پتا بھی نہیں۔ اور دھمکیاں دیکھو محترمہ کی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں بند کر چکا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد تم ہمیشہ سر پر دوپٹہ لے کر رکھو گی اور مجھے بغیر دوپٹے کے نظر نہیں آؤ گی، سمجھی تم؟ اسے وہ بتا چکا تھا۔ بڑوں کا احترام کرو گی، 5 وقت کی نماز پڑھو گی اور قرآن بھی پڑھو گی۔ میں تمہیں بلا وجہ مردوں کے سامنے برابری کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ جب تک تم میرے گھر کی باقی عورتوں کی طرح نیک نمازی نہیں بن جاتی، تب تک تمہارے ساتھ بدتر سے بدترین سلوک ہوتا رہے گا۔ اسے کمرے میں بند کر چکا تھا اور موبائل تو اس سے پہلے ہی چھین چکا تھا۔ اس کی ماں کو تو وہ ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ شاہینہ بیگم بیٹے کو سمجھانے میں لگی تھی کہ بیٹا، دین تو ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ تم اس لڑکی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کبھی طلاق نہیں ہے، اور تم اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ اسے اپنے مطابق سیدھا کرنا چاہیے۔ لیکن میرا بیٹا پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے اسے مغربی روایات سے ہٹا کر اسلام کی طرف لاؤ۔ اگر سختی کرو گے تو یہ لڑکی کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ اس کی ماں اسے سمجھا چکی تھی۔ شہزین اپنی ماں کی بات سن کر گھر سے باہر آ چکا تھا۔ ڈیرے پر آ کر بیٹھا تو گہری سانس خارج کر کے وہ رہ چکا تھا۔ اسے شروع سے ہی اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بالکل دین پر عمل کرنے والی ہو۔ کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی۔ جو خاندانی دشمنی نے تو اسے جیسے ہی اس کے اندر اس کے اثرات کو بھی مٹا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب فاروق نے اپنی بیوی کو بڑے پیار سے باہوں میں بھر کر اس کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ کہنے لگا کہ آج میرے دوست دلاور نے ہمارے لیے ڈنر پارٹی رکھی ہے، وہاں پر میرے اور باقی دوست بھی ہوں گے۔ نیلم مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اچھا تو یہ اچھی بات ہے۔ اس نے کچھ خوبصورت سی میکسی اور سکارف نکالے تھے، مگر فاروق کے ماتھے پر بال پڑے تھے اور کہنے لگا کہ یہ کیا نکال رہی ہو؟ تو ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، کوئی کہیں تعزیت کرنے نہیں جا رہے۔ تو وہ ساڑی پہنو گی کیوں نہیں پہنتی جو میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا؟ ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ وہ ساڑی، ارے اس کے تو بازو ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے پہنتے ہوئے اچھی لگوں گی، شرما جاؤں گی، اور وہ میں کیسے پہن کر جا سکتی ہوں؟ لیکن فاروق فوراً سے ریڈ کلر کی ساڑی نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی اور کہنے لگا کہ کمر یار، کیسی بات کر رہی ہو کہ گاؤں میں آ کر بالکل بھی یہاں کا ماحول مت اپناؤ۔ تم جیسی تھی مجھے ویسی ہی چاہیے۔ میرے ساتھ امریکہ میں پڑھ کر آئی ہو، چلو شاباش، تم یہی ساڑی پہن کر جاؤ گی۔ جانتی ہو کہ میرے وہ دوست ہیں، سبھی ہائی کلاس اور ماڈرن قسم کے، اور نیلم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساڑی پہن تو لی تھی، لیکن پلو اس نے اپنے بازو کو ڈھانپتے ہوئے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ بھلے ہی اس نے مغربی کلچر بیچ رہ کر پڑھائی حاصل کی ہو، لیکن کبھی بھی اس ماحول کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا تھا جس قدر اس ماحول کا اثر فاروق اور طبا پر ہو چکا تھا۔ آئے روز کی پارٹیاں، دعوت اور پھر اس کے سارے ڈیسنٹ کپڑوں کو ایک جانب رکھ کر جب فاروق نے پینٹ، شرٹ اور ٹراؤزر اس مغربی لباس کلیکشن اپنی بیوی کے لیے منگوائی تھی تو وہ تھوڑی پریشان ہو چکی تھی اور کہنے لگی کہ فاروق، مجھے یہ سب کچھ پہننا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن فاروق پر اثر کیا ہونا تھا، وہ تو الٹا ہی اس سے لڑ پڑتا تھا کہ میں اب کیا تمہیں یہ بڈھی اماں جیسے کپڑے پہنا کر پارٹیوں میں لے کر جاؤں گا؟ تم میری بیوی ہو، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہیں دعا سارا دن بھوکی پیاسی بند کمرے میں رہ رہی تھی، اور رات کو جب شاہزین اس کے کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور آنکھیں سجا چکی تھی۔ شاہزین نے جب اسے دیکھا تو اسے ایک پل کو اس کا دل تھوڑا سا دکھا تھا اور پاس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا، دیکھو لڑکی، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔
اور میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی زبردستی کی جائے، بھلے ہی تم میرے دشمن کے قبیلے سے کیوں نہ ہو۔ وہ ہمارے گھر میں آئی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے یہاں کے طور طریقے سیکھ لو، میری بیوی بن کر اس گھر میں رہو، اور دوبارہ میں تمہیں مغربی لباس نہ دیکھوں۔ وہ اسکول کھولنے کا خیال تم اپنے ذہن سے ہی نکال دو، اور اگر کھولنا ہے تو بچیوں کے لیے ایک مدرسہ کھلواؤ جس پر انہیں عالمہ کی تعلیم دی جائے، وہ حافظ قرآن بنے، دین سیکھیں۔ لیکن یہ سن کر تو دعا کی چیٹ سی ہوئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ سلیمان صاحب نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی دین سے دور رکھا ہوا تھا، اور دعا چڑ کھانے لگی تھی۔ بس بھی کریں، آج کے دور میں کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ آج کل کی زندگی میں وہی شخص کامیاب ہے جو انگلش بولنا، سیکھنا اور لکھنا جانتا ہو، اور جو انگلش میں بات کر سکتے ہو۔ جانتے ہیں کہ اگر یہاں کی لڑکیاں انگلش میڈیم میں اسکول میں پڑھیں گی تو انگلش سیکھیں گی تو کل دنیا میں کس قدر کامیاب ہوں گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، اور کل کو آپ جیسے مرد بھی کبھی ان پر حکم نہیں چلا سکیں گے۔ وہ اپنے ہی لیکچر اسے سنا رہی تھی، لیکن دونوں کی سوچ زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے جلی باتیں سن کر تو شہزین کو غصہ ہی تو آیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی بات پر عمل کرتا ہوا گہری سانس خارج کر چکا تھا، اور کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم تو ٹیڑھی کھیڑ ہو، سیدھی بات تو تمہارے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ ابھی تو تم نے یہ میرا حق زوجیت بھی ادا کرنا ہے۔ میں یہ سوچ کر تم پر رحم کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ تکلیف دہ عمل ہوگا۔ آخر کو تم نے امریکہ میں ولایتی خوراک کھا رکھی ہے، بھلا مجھ جیسے مرد کو جو گھی مکھن کھا کر پلا بڑا ہو، اسے جھیلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ مگر اب ولیمہ بھی کرنا ہے، اور ولیمہ تبھی جائز ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اماں بیگم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ولیمے کی تقریب دعوت رکھ رہی ہیں، اور میں ان کو منع بھی نہیں کر سکا۔ شہزین جان بوجھ کر چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت سے جا کر بولا تھا، تو دعا کی ہوائیں اڑی تھیں، شاید یہی اڑی ہوئی ہوائیں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ دعا فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور کہنے لگی، میں تمہیں اپنے وجود پر دسترس حاصل نہیں کرنے دوں گی، سمجھے؟ تم بہاڑ میں گئے، تم اور تمہارا ولیمہ، لعنت بھیجتی ہوں۔ میں ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ شہزین کہنے لگا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ دعا چلا کر کہنے لگی، میں روکوں گی تبھی شہزین نے اسے پکڑا اور فوراً اس کے لبوں پر اپنی دسترس لب رکھ چکا تھا، اور دعا کا سانس تو حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ سانس لینا ہی بھول چکی تھی، اور چند لمحوں میں ہی شہزین نے یہ گستاخی کی تھی، اور پھر اس نے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر اپنے لبوں پر موجود اس کے لمس کو صاف کر کے کہنے لگی، ایک اس سے تو تم مجھے روک نہیں سکی، اور باقی باتیں کرتی ہو بڑی شہزین خانزادہ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور تم جیسی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ جس روز میرا موڈ بن جائے گا اس روز تمہارا کیا حشر ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس کر دو، بس کرو دعا سلیمان، میرا دل تمہارے حسین سراپے پر نہ آ جائے، ورنہ جلنا پھرنا دوبارہ ہو جائے گا تمہارا۔ مجھے یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا، اور دعا تو صوفے پر بیٹھی رہ گی۔ آج رات وہ کمرے میں سونے والا تھا، اور وہ صوفے پر آدھی رات تک بیٹھی یہی دیکھتی رہ گئی تھی کہ کہیں وہ اس کے سونے کا فائدہ ہی نہ اٹھا لے، وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ رات بھر وہ صوفے پر بیٹھی رہی۔ 3 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جبھی کچھ دیر کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا تو شہزین اٹھ چکا تھا، اسے بھی جگا چکا تھا۔ جگا کر کہنے لگا، اٹھو بی بی، اذانیں ہو رہی ہیں، اور وہ فوراً سے آنکھوں پر بازو رکھ گئی تھی اور کہنے لگی کہ ہو رہی ہیں تو کیا کروں، سونے دو مجھے۔ مگر شہزین کو غصہ آ چکا تھا، اور بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو اور اٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس نے تو آج تک رمضان میں بھی اٹھ کر کبھی فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے ہیں، جیسے وہ لاپرواہی کا اظہار کر رہی ہوتی۔ شہزین کو تو مزید ہی غصہ آ رہا تھا، اور کہنے لگا کہ تم مسلمان ہی ہو نا، اٹھو اور مجھے نماز سناؤ، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ وہ تو سیدھی اس کی کلاس لینے لگا تھا۔ وہ بھی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں بخشے گا۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے تھے، اور پھر بچپن میں
بچپن میں جو کبھی اس کی ماں نے نماز پڑھنا سکھائی تھی تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنانے لگی۔ شاہ زین نے فوراً اپنے کان پکڑ کر اٹک بیٹھ کر کرنے لگا اور کہنے لگا، میڈم کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انگلش میڈیم سکول کھولنا ہے، میرے سامنے اکڑ اکڑ کر کے کہہ رہی تھی کہ سکول کھولوں گی، یہ کروں گی، وہ کر لوں گی، اور آتی تو خود کو نماز تک نہیں۔ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے؟ جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہاری زبان کاٹ کر نہ تمہارے ہاتھ میں ماتھے پر چپکا دوں۔ دعا تھوڑی شرمسار سی ہوئی تھی، کبھی اس کے باپ نے اسے فورس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نماز پڑھے، اور آج شاہ زین نے خود اپنی نگرانی میں اسے نماز پڑھائی تھی، اور جہاں سے وہ بھول چکی تھی وہاں اسے یاد بھی کروائی تھی۔ اور وہ دعا کو پہلی بار اتنا سکون ملا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر جائے نماز پر بیٹھی رہی، اور پھر شاہ زین نے اسے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ شاہ زین کہنے لگا کہ یہ جو تم بچوں کی طرح اٹک کر پڑھ رہی ہو نا، آئندہ کے بعد روز صبح تم مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ گی تاکہ تمہارے لہجے میں روانی آ سکے۔ وہ کسی بچے کی طرح سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہاں میں سر ہلا چکی تھی، اور شاہ زین کے روب کے آگے وہ بھی بے بس ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے انداز اور اتوار میں ایک ٹھہراؤ سا آتا گیا تھا، اور اس روز وہ کافی اداس سی بیٹھی تھی۔ جب شاہ زین کے کچھ معاملات نپٹانے کے بعد گھر آیا تو اسے دیکھ کر اداس بیٹھا دیکھ کر تو بے ساختہ ہی چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اور گاؤں والوں کے مسئلے حل کریں۔ شاہ زین سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے اتنے بالکل بھی پسند نہیں، اور پھر جب ان سے سوال کیا جائے تو بلا وجہ آگے سے نخرہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہ زین خانزادہ بہت کم ہی کسی سے سوال کرتا ہے، جواب دینا ہے تو دو ٹھیک سے، نہیں تو سوچ لو کہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر تو اس جیسے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہی بھول چکی تھی۔ نظریں پھیلا کر کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی ان سے اس قدر دور نہیں رہی۔ شاہ زین نفی میں سر ہلا چکا تھا اور کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن دعا کہنے لگی کہ ملنے پلیز دیکھو، میں نے تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتے؟ وہ کچھ اس انداز میں اسے بولی تھی کہ شاہ زین انکار نہ کر سکا اور خود اس کے ساتھ گیا تھا۔ مگر جب گاڑی سے باہر نکلی تو سلیمان صاحب کے گھر کے باہر موجود گارڈز تو شاہ زین کو دیکھ کر ہی فوراً اپنی بندوقیں تان چکے تھے، لیکن ساتھ میں بیٹھ کر دعا کو دیکھ کر تو فوراً پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلیمان صاحب اور فاروق اس وقت گھر پر ہی موجود تھے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ دعا کو دیکھا تو فوراً بھاگ کر ان کے قریب گئی تھی۔ باری باری اپنے باپ اور بھائی کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ ان سے ملی تھی، اور وہیں فاروق نے جب اپنی بہن کو ٹراؤزر، قمیض اور دوپٹے میں دیکھا تھا تو وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو دعا۔ دعا نے جب اپنی بھابھی کو دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ شاہ زین اسے جس طرح کے مغربی لباس سے نکال چکا تھا، وہیں فاروق زبردستی اپنی بیوی کو گھر میں ٹراؤزر شرٹ پہن کر رہنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر تو حیران ہوئی تھی، یہ دیکھ کر تو شہزاد نظریں پھیر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لیکن دعا کو ایک بات بڑے اچھے سے باور ہو چکی تھی کہ وہ غلط تھی اور اس کا بھائی غلط تھا، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا باپ بھی غلط تھا۔ وہ 1.5 مہینے بعد اپنے میکے آئی تھی، اور اس 1.5 مہینے میں شاہ زین کے الفاظ، اس کی روایاتوں نے جس قدر اس پر اثر ڈالا تھا تو وہ جیسے بدل کر رہ چکی تھی۔ وہیں جب اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اسے کہنے لگی کہ تم تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، فاروق نے تو تمہیں بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو اس بات پر تو وہ رونے لگی، روتے روتے بتانے لگی کہ وہ کس قدر انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، لیکن فاروق ناراض ہو جائے تو اس لیے مجھے مجبوراً ایسے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ دعا نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ایسا مت کرو، لیکن فاروق پر تو کوئی اثر کہاں ہونا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور باپ سے ملنے کے بعد واپس حویلی میں آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد شاہ زین کا مقام اس کے دل میں اور بھی بڑھ چکا تھا۔ شاہ زین جیسا چاہتا تھا وہ بالکل ویسی ہی بننے لگی تھی۔ وہ جو اب تک شاہ زین دین کی مکمل طور پر دور تھی، اب سچے دل سے واپس اپنے دل و دماغ میں ایک مشرقی لڑکی جیسی
تبدیلی لا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو شاہزین کے دل میں جیسے ایک جگہ پہلے کی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، لیکن دعا کا بھی ایک خواب تھا کہ وہ ایک انگلش میڈیم اسکول بنائے۔ اس شام جب شاہزین گھر آیا تو وہ بڑے ہی سلیقے سے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اور شاہینہ بیگم نے مسکرا کر بتایا تھا کہ بیٹا، سارا کھانا میری اکلوتی بہو نے بنایا۔ یہ سن کر شاہزین کے چہرے پر ایک پہلی بار صحیح مسکراہٹ آئی تھی۔ مسکرا کر اس کہنے لگا کہ اچھا کھانا تو اچھا بنا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر جب دعا کو ہاتھ میں تھام کر رکھا تو اس نے خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کس قدر بڑا تحفہ اسے مل گیا ہے۔ چہرے پر حیا کے لالے بھی اسے آ چکے تھے۔ جب وہ کمرے میں گئی تو شاہزین بھی کمرے میں ہی موجود آیا تھا، اور اس کا موڈ اچھا دیکھ کر تو اس نے بات کا آغاز کیا تھا اور کہنے لگی، دیکھیں شاہزین، آپ اب اپنے اتنے فلاحی کام کرتے ہیں۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ غریبوں کی مدد کر رہی ہیں اور کتنی ہی بیواؤں کو آپ نے ان کے سہارے زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ کتنے ہی بچوں کو ماہانہ وظائف مل رہے ہیں، لیکن وہ لڑکے دیکھے ہیں جو آپ نے 15-16 سال کی عمر میں ہی کے ہیں، لیکن ان کی زمینوں پر ہل چلاتے دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر چھالے لیے وہ ادھر ادھر آپ کے گوداموں میں بوریاں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں پڑھ لکھ کر اپنے قدم مضبوط کرنے چاہیے؟ وہ بجائے ایسے مشکل کام کرنے پڑھ لکھ کر کسی دفتر میں بیٹھ کر نوکری کریں، اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ شاہزین ایک پل کو سوچ میں ڈوبا تھا اور کہنے لگا کہ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ان پڑھ ہیں ان لوگوں کے اتنے وسائل جو نہیں ہیں۔ دعا نے ہمت کر کے کہا کہ دیکھیں شاہزین، آپ کو ایک ہفتہ پہلے گاؤں میں سلائی سینٹر کھلوایا ہے۔ جانتے ہیں 12-13 سال عمر کی بچیوں کو وہاں پر اسکول کے بجائے سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہے۔ وہی لڑکی اگر کمپیوٹر کو کوئی ہنر سیکھ کر اسے اپنی سکل سے کام کرے اور زیادہ پیسے کمائے تو وہ سارا دن لگا کر ایک سوٹ سلائی کرنے سے کہیں زیادہ رقم کما سکتی ہیں۔ شاہزین چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا اور کہنے لگا، کہنا کیا چاہتی ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ دعا کہنے لگی کہ بلا شبہ اس معاملے میں آپ ٹھیک تھے کہ میں دین سے دور تھی، اور میں نے ضد اور انا کو ایک طرف رکھ کر آپ کی ساری بات مانی اور میں بالکل آپ جیسی ہوگی، لیکن آپ کو بھی تو میری بات یہ ماننا پڑے گی کہ آج کل کے دور میں بچوں کو سکھانا کس قدر ضروری ہو چکا ہے۔ ہم ایسے اسکول بھی بنا سکتے ہیں جہاں انگلش میڈیم تعلیم دی جائے، ساتھ انہیں ہنر بھی سکھایا جائے اور دین کی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ ہمارے اس گاؤں میں غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ شاہزین کو پوری طرح سے سمجھا رہی تھی۔ شاہزین کو اپنی سوچ بدلنا ہی پڑی تھی، اور بھی کچھ عرصہ بعد اس نے وہ اسکول والی بات زمین دعا کے حوالے کر دی تھی، اور وہاں پر ایک بار پھر سے کالج کا افتتاح ہوا تھا۔ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ ہی کالج کا تعمیراتی کام بھی شروع ہو گیا تھا، اور جب شاہزین خانزادہ نے خود لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا تو اگلے ہی روز کئی لڑکیوں نے ایڈمیشن اسکول میں ہونے لگے تھے۔ شاہزین نے اسکول کے بڑے پیمانے پر بڑے سخت قوانین بنا رکھے تھے، جہاں پر دین کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی اور فیس بھی بے حد کم تھی، تاکہ ہر گھر کا بچہ اس اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ تقریباً 6 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس بیچ میں شاہزین اور دعا کا رشتہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ کہیں نہ کہیں دعا کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ غلطی اس کی بھی تھی۔ غلطی اس کے گھر والد کی تھی۔ شاہزین، اس کے والد تو خون خرابی والے کاموں سے دور ہی رہتے تھے۔ یہ تو اس کے گھر والد ہی تھے جو اکثر کوئی نہ کوئی چنگاری اٹھا کر گاؤں پر حکومت کرنے کی لالچ میں لڑائی کو فروغ دیتے تھے۔ بہرحال دعا نے اپنی کوششوں سے اپنے والد سلیمان خانزادہ اور فروغ کے ساتھ شاہزین کی صلح بھی کروائی تھی، اور وہ رات شاہزین اور دعا کے لیے بہت زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جب دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سپرد کر چکے تھے، اور اگلی ہی صبح ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی کی روز ان کا ولیمہ تھا، انہوں نے گاؤں میں 25 اجتماعی شادیاں بھی کروائی تھی جو کہ یتیم اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مدتوں بعد قبائلی لڑائی کو ختم کر کے آج وہ پرسکون گاؤں والے
بھی خوش تھے، اور شاہزین تو دعا جیسی بیوی پا کر تو دل ہی دل میں جیسے شکر ادا کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی بیوی کو سدھارنے میں اس نے بہت سر توڑ محنت کرنی پڑی تھی، تب جا کر اسے دعا جیسی خوش اخلاق اور سمجھدار بیوی ملی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔